دیکھیں، اگر آپ کی کمپنی میں ایسے لوگ ہیں جو ہر دفعہ جو بات ہوتی ہے مٹیریلسٹک بات ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے پیسوں کی ہوتی ہے، گاڑی کی ہوتی ہے، گھروں کی ہوتی ہے، ڈیکوریشنز کی ہوتی ہے، فیشن کی ہوتی ہے، موویز کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کسی حد تک بات کرنا تو ٹھیک ہے، انسان کی زندگی ہے، لیکن اگر ساری باتیں ہی یہی رہ گئی ہیں، کچھ اور ہے ہی نہیں، تو غرتہم الحیات الدنیا، تو بس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور اگر آپ ان کے ارد گرد رہو گے تو وہ جس طرح آپ اسموکر کے ارد گرد رہو گے تو آپ کے لنگس کے اندر اسموک جائے گا، دھواں جائے گا، تو آپ اس کمپنی میں رہو گے تو اس کا اثر آپ پر پڑے گا، آپ کے دل تک، آپ کی سوچ تک وہ بات پہنچے گی، آپ بھی ویسے ہی بن جاؤ گے آہستہ آہستہ۔ تو ہم نے جب یہ دعا کی ہے اور اس دعا کا اللہ نے ذکر کیا ہے آخرت کے دن، تو شاید اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے رہتے یہ بات سمجھ لیں کہ ایک طرف اللہ نے منظر دکھا دیا جہنم کا، ایک طرف منظر دکھا دیا جنت کا، اور بیچ میں کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور ابھی اس وقت قیامت کے دن نہیں، اس وقت میں بیچ میں ہوں، مجھے نہیں پتا میں ادھر جا رہا ہوں یا ادھر جا رہا ہوں، تو مجھے ان کا سین دکھا کر اپنے بارے میں کچھ سکھا دیا، اور جو اس وقت جو دعا کرنے والی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تو شاید اب میں زندہ ہوں، ابھی اس دنیا میں ہوں، تو مجھے اس دعا پر نہ صرف یہ اللہ سے مانگنی چاہیے پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ واقعی میں ظالموں کے ساتھ تو ٹائم نہیں گزار رہا، اپنے آپ کو میں نے ظالموں کے ساتھ تو نہیں ایسوسیٹ کر لیا، ان کی حرکتیں اپنی حرکتیں تو نہیں بنا